اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہمارا سبق ملاقات کی دہرائی کے بارے میں ہے کہ جو ہمارا اب اس ہفتے یعنی اس جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں آن لائن ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس میں یہ سبق آپ کا شامل ہے۔ تو ملاقات کا چیپٹر جو سارا آپ کا جو اس ٹیسٹ میں ہوگا وہ تمام آپ کا اسی سبق کے اندر سے معروضی سوالات آئیں گے، جس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے سالو کرنا ہے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں، ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ملاقات کے جو معنی ہیں، ملاقات کے جو معنی ہے وہ دیکھ لیں۔ اس کا مطلب ہے میل ملاپ، باہمی محبت۔ میل ملاپ، باہمی محبت یعنی اس کا معنی ہے۔ تو ملاقات کے کیا معنی ہے؟ میل ملاپ، باہمی محبت۔ اس کے علاوہ آپ کے یہ تمام یہ جو الفاظ ہیں، نئے الفاظ ہیں، جس میں آپ نے اس کے معنی آپ کو میں نے پہلے بھی بتائے تھے اور ہماری آن لائن کلاسوں میں بھی ہو چکے تھے، اور اب میں آپ کو اس کے دوبارہ یہ معنی شو کر رہی ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکلات وہاں پہ نہ ہو۔ تو یہ دیکھیں، یہ سارے الفاظ ہیں جس کے معنی میں نے یہاں تحریر کیے ہوئے ہیں۔ مٹ بھیڑ، آمنا سامنا، اشتیاق، شوق، پرنمود، ظاہر ہونا، مسرور کن، خوش کرنے والا، لہلہاتے، لہراتے، قدرت یزداں، اللہ کی طاقت، دقت، مشکل، مستفید، فائدہ اٹھانا۔ اس کی اسکرین شاٹ بھی لے لیں، اپنے پاس نوٹ بھی یقیناً آپ نے کر لیے ہوں گے اور یہ پہلے سے آپ کے پاس موجود بھی ہوں گے، تو آپ اچھے طریقے سے اس کو دیکھ لیں۔ حیل و حجت، بہانے، لا یعنی بے فائدہ، لاج، عزت، حیات افروز، زندگی بڑھانے والا، گہوارہ، گوت، دسترس، عبور۔ یہ تو معنی آپ کو میں نے یہ سارے آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لیے ہوں گے۔ یہ تمام معنی جو کہ آپ کے آپشنز کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں آن لائن کلاس میں، جہاں پر آپ نے دینے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم ایک دفعہ دوبارہ سے یہ سبق شروع کرتے ہیں اور اس میں جتنے مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ آپ کو بتاتی ہوں، اور اس کے علاوہ جو سابقہ علاقہ ہے اور گرامر کے جو سوالات ہیں وہ ہم آپ کو سب کو بتا دیں گے۔ آپ اس کو غور سے سنیے گا۔ ایک دفعہ گاؤں اپنی زندگی میں بہتری کے امکانات کو اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، یہ سبق ایک مکالمہ ہے۔ کیا ہے؟ مکالمہ۔ مکالمہ کسے کہتے ہیں؟ دو لوگوں کے درمیان آپس میں گفتگو، اس کو مکالمہ کہتے ہیں، کنورسیشن کہتے ہیں۔ تو یہ گاؤں اور شہر کے درمیان آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ مکالمہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور گاؤں شہر سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ گاؤں کس سے ملنے جا رہا ہے؟ شہر سے۔ ایک دفعہ گاؤں اپنی زندگی کے بہترین امکانات کو روشن کرنے کے لیے شہر کی طرف روانہ ہوا، لیکن دوران سفر ایک پڑاؤ، اس کا ایک مٹبھیڑ شہر سے ہو گئی۔ یعنی ایک گاؤں اپنے گاؤں کو بہتر طریقے کے گاؤں شہر میں کون سی سہولیات ہیں، کہ ایسی کیا بات ہے کہ لوگ سب گاؤں کو چھوڑ کر شہر کی طرف جاتے ہیں، تو میں بھی وہ ساری چیزیں اپنے گاؤں میں شامل کروں تاکہ لوگ شہر کو چھوڑ کے میری طرف گاؤں میں آ جائیں۔ تو امکانات ممکن ہونا، شہر کی طرف روانہ ہوا، لیکن دوران سفر کے دوران نیچے زیر لگا ہوا ہے، تو جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو سفر کے دوران کی کیا ہے؟ حروف اضافت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پڑاؤ، اس کا ایک مٹبھیڑ شہر سے ہو گیا، مٹبھیڑ آمنا سامنا ہو گیا۔ گاؤں راستے میں ان کا جب آمنا سامنا ہو گیا تو گاؤں شہر سے کہتا ہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں تو آپ کی طرف آ رہا تھا۔ شہر، مجھے بھی آپ سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ اشتیاق کا معنی ہے شوق، یہ مترادف بھی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اشتیاق، شوق، تو مترادف اس کا کیا ہوگا؟ شوق۔ معنی بھی اس کا شوق ہوگا، مترادف بھی اس کا شوق ہوگا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اس پرنمود دنیا میں، پرنمود ظاہر ہونا، آپ سے پرسکون اور مسرور کن زندگی، یعنی اس پوری دنیا میں گاؤں کے لوگ بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ مسرور کن کون سے؟ جادوان، یعنی اتنی پرسکون زندگی شہر میں، گاؤں میں گزار رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ گر سیکھنا چاہتا ہوں، یہ ہنر آپ سے میں سیکھنا چاہتی ہوں۔ گاؤں حیرت ہے، میں بھی اس نیت سے آپ کے پاس، حیرت کی بات ہے کہ میں بھی اسی لیے شہر میں بھی اس نیت سے آ رہا ہوں کہ پراسائی زندگی کا بھید معلوم، پراسائی زندگی، سہولیات سے بھری زندگی کا بھید معلوم کر سکوں، راز معلوم کر سکوں۔ یہ کہ دیہات اپنی خاصیتیں گنوانے، خاصیتیں، خوبیاں، یہ مترادف بھی ہے اور معنی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہ دیہات اپنی خاصیتیں گنوانے لگا، خوبیاں گنوانے لگا، دیہات گاؤں اپنی خوبیاں بتانے لگا کہ کون سی ایسی بات ہے کہ یہاں کے لوگ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔
میں انسانی زندگی کا اولین گہوارہ ہوں۔ گاؤں کہتے ہیں میں سب سے پہلے جب یہ شہر آباد نہیں ہوئے تھے تو گاؤں ہی ہوتے تھے اور لوگ یہیں پر اپنی گزر بسر اپنی زندگی، تو میں پہلی گود ہوں، اولین پہلا گہوارہ ہوں، گود ہوں۔ میں انسانی زندگی کی اولین گہوارہ ہوں۔ میری زندگی مصنوعی تکلفات عارضی بناوٹ یعنی اس سے پاک ہے۔ ہر چیز یہاں پر خالص ہوتی ہے، کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں کی جاتی، اس لیے مجھے خدا کی ایک بہت بڑی نعمت سمجھا جاتا ہے۔ اگر فطرت کو قدرت کو اصل روپ میں آپ دیکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے بہتر مثال یعنی اگر قدرت کو آپ قریب ترین دیکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے بہتر آپ کو کہیں مثال نہیں۔ میرا ہر نظارہ منظر دلکش، دل کو نبھانے والا، دل کو خوش کرنے والا اور دل فریب خوبصورت ہوتا ہے۔ میرا ہر نظارہ دل کو خوش کرنا اور خوبصورت ہوتا ہے۔ لہلہاتے ہوئے کھیت، ہر طرف سبززار و سرسب شاداب کھیت، ہرے بھرے درخت، کھلی فضا، تا حد نگاہ جہاں تک نظر جاتی ہے خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں۔ یہ سب قدرت کے عطیے ہیں، انعام ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے ماحول کو پرسکون رکھتا ہوں۔ یہاں میری آب و ہوا میں سانس توانا اور صحت مند، یہاں میری آب و ہوا میں جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں وہ سب صحت مند، کیونکہ یہاں پہ خالص غذا ہوتی ہے، صاف ستھری ہوا ہوتی ہے، ہر طریقے سے یہاں پہ پاک ہوتی ہے۔ ہمیشہ ہی لوگ جو دوسروں کی مدد کرتے، میں کسی کو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، اور جب بھی کسی کو میری مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ خود کو مکر و فریب، اب واو آگے ہے، مکر و فریب تو اس میں واو آگیا ہے، تو واو کیا ہوگا؟ مرکب حروف عطفی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حروف عطفی ہے، واو آ جاتا ہے، دو لفظوں کو ملا رہے تو واو ہے، تو کون سا ہو جائے گا؟ مکر و فریب حروف عطفی۔ میری آغوش میں جو بھی پرورش پاتا ہے وہ خلوص اور صاف دلی کا پیکر ہوتا ہے۔ میرے آغوش میں، میری گود میں، میری ہاں میں جو بھی پرورش پاتا ہے وہ پرخلوص اور صاف دلی کا پیکر اس کا وجود ہوتا ہے۔ اپنی قسمت صابر و شاکر کیا ہے؟ حروف عطفی ہے۔ تو آپ کا اس جو ہے رہتا ہے دوسروں کو خوشی اور سکھ دیتا ہے۔ خوشی کا متضاد کیا ہوگا؟ غم۔ سکھ کا کیا مترادف ہوتا ہے؟ آرام، اور اس کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ دکھ۔ سکھ دکھ اور مترادف کیا ہوگا؟ آرام، خوشی، غم، ٹھیک ہے۔ اس غم پر دکھی ہوتا ہوں، ان کے غم پر دکھی ہوتا ہوں، ان کی خوشی میں ان کے ساتھ خوش ہوتا ہوں۔ تو پیارے بچوں، آپ کی یہ جو ٹیسٹ ہوں گے نا اس میں ساری گرامر بھی شامل ہوگی۔ اس سارے سبق میں جتنے میں الفاظ آپ کو بتا رہی ہوں وہ تمام یہ گرامر کے الفاظ ہیں، یہ کسی بھی صورت میں آپ کے پاس بلینک کی صورت میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے پاس ساتھ ساتھ نوٹڈ کرتے جائیں۔ اب شہر کیا کہتے ہیں؟ آپ کی زندگی تو واقعی قابل تحسین ہے، بہت تعریف کے قابل ہے۔ پھر میں آپ کی طرف کیوں آ رہا ہوں؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا گوشہ ایسا ہے جو آپ اس سے مطمئن نہیں؟ یعنی گاؤں شہر اس سے کہتے ہیں آپ کی زندگی تو بہت ہی تعریف کے قابل ہے، پھر آپ شہر کی طرف کیوں؟ کون سی ایسی گوشہ ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جس سے آپ مطمئن نہیں، جس سے آپ کو سکون نہیں؟ جس طرح گاؤں کیا کہتے ہیں؟ جس طرح تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ تصویر کے کتنے رخ ہوتے ہیں؟ دو رخ ہوتے ہیں۔ کتنے رخ ہوتے ہیں؟ دو رخ ہوتے ہیں۔ اس میں تمام خوبیوں کے باوجود مجھ میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں۔ اگر اس میں تمام خوبیاں ہیں تو کچھ خامیاں بھی ہیں۔ خوبیاں اس کا متضاد کیا ہوگا؟ خامیاں۔ خوبیاں خامیاں، کمزوری مضبوطی، کمزور ہو جاتا ہے، کمزور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کو کاٹ کے بھی آدھا کمزور بھی لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ گاؤں کہتے ہیں کہ جس طرح خوبیاں ہیں تو کچھ خامیاں بھی ہوں گی، اور اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو، میری زندگی کھلی کتاب ہے۔ کتاب کی جمع کیا ہوگا؟ کتاب کا جمع کیا ہوگا؟ کتب۔ کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتب، جسے ہر کوئی آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ پہلے تمہیں اپنی کچھ اچھی باتیں بتاتا ہوں۔ میری ایک بنیادی اور بڑی خوبی یہ ہے کہ تعلیمی سہولتیں عام ہونے کی وجہ سے میں ہر طرح کے علم و فن کیا ہے؟ علم و فن حروف عطفی، کیا ہے؟ حروف عطفی، علم و فن حروف عطفی سے مستفید ہو سکتا ہوں۔ تو تعلیمی سہولتیں عام ہونے کی وجہ سے میں جس طرح علم و فن اور اس طرح کی ہر چیزوں سے اس کے علاوہ میری زندگی ہر ضرورت اور آسائش ہر وقت میری دسترس میں رہتی ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کی ہر ضرورت
ہر ضرورت و آسائش سہولت ہر وقت میرے اختیار میں رہتی ہے۔ طبی سہولتیں، بہتر سے بہتر ڈاکٹر، حکیم، ملازمت اور کاروبار کے بہترین مواقع، تفریح سہولتیں، بہتر ذرائع آمدرفت، صنعتی ترقیاں، فیکٹری اور دیگر صنعتی، ان سب سہولتوں کی فراوانی سے میری زندگی کے معیار کو بہت بلند کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک یہ تو شہر اپنی اپنی خوبیاں گنوا رہا ہے، شہر اپنی اپنی خوبیاں گنوانا۔ گاؤں، اگر آپ میں بہت سی خوبیاں موجود ہیں، خوبیاں خامیاں، خوبیاں کے کیا متضاد ہوگا؟ خامیاں۔ اگر آپ میں بہت سی خامیاں ہیں تو یہ پھر سوچنا حماقت ہوگی، حماقت بے وقوفی، اس کا مترادف کیا ہوگا؟ بے وقوفی، حماقت بے وقوفی، حماقت بے وقوفی، کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایک ایسا کوئی بھی تاریک پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ تاریک کا متضاد کیا ہوگا؟ تاریک روشن، تاریک روشن، تاریک روشن۔ آج میرا صرف یہ چیپٹر اسی کہ میں آپ کو اس میں جتنے گرامر کے متضاد اور مترادف کے الفاظ آ رہے ہیں میں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں، جس طرح آپ نے تصویر کے دو رخ ہیں، یہ مجھ سے صادق آتی ہے، یہ بات صادق آتی ہے، مجھ میں یہ بات سچی ہے۔ جس طرح تصویر کے دو رخ گاؤں کے لیے، اسی طرح شہر میں بھی شہر بھی کہتا ہے کہ مجھ میں جس طرح خوبیاں ہیں تو خامیاں بھی موجود ہیں۔ جس طرح میرے پاس اتنی آسائشیں اور سارا کچھ ہے تو کچھ مجھے ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جس میں اپنے شہر میں لاؤں تو میرا شہر اور بھی اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں ان پہلوؤں سے گا جو ایک عدد اطمینان کے باعث ہے، میں باقی یہ بعد میں بتاؤں، لیکن میں پہلے ان چیزوں کو سامنے لاتا ہوں جس سے میں مطمئن نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ جس سے مجھے مطمئن نہیں ہوں۔ گاؤں، افسردہ لہجے میں، افسردہ خفا، افسردہ خفا، افسردہ خفا۔ آپ تعلیم کی روشنی اور جہالت کے اندھیرے ختم کر دیتے، اندھیرا روشنی، اندھیرا روشنی، اندھیرا اجالا، سوری، اس کا جب ہم مترادف متضاد لکھتے ہیں تو اندھیرا اجالا، اندھیرا اجالا ختم کر، لیکن بدقسمتی، اب بد آ گیا ہے تو بد پہلے لگ گیا ہے اور قسمت ہے تو یہ کیا ہوگا؟ سابقہ ہے، سابقے کا الفاظ پہلے تو بد سے بنائے سابقہ تو بد سے کیا ہوگا؟ بدقسمتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سابقہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اعلیٰ اور جدید تعلیم کی برکتوں سے محروم، اعلیٰ اور جدید، اعلیٰ اور جدید ہے تو حروف عطفی ہے، اعلیٰ اور جدید کیا ہے؟ حروف عطفی ہے، تعلیم کی برکتوں سے جس کی وجہ سے میں فضول اور لایانی رسم و رواج، فضول بے فائدہ رسم و رواج، حروف عطفی، رسم و رواج کی زنجیروں میں جگڑا ہوا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اسی قدامت پن سے اکثر تنگ نظری کا شکار رہتا ہوں۔ بیٹا یہاں تک آپ ذرا اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ یہاں تک ہم نے جو ہے وہ کیا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں اس کے بعد انشاءاللہ شروع کروں گی اور تمام گرامر کی چیزیں اس کے بعد بتاؤں گی کہ اور اس میں کیا کیا گرامر کے متضاد، مترادف، واحد جمع، سابقے لاحقے کون کون سے شامل ہیں اور اسی آبجیکٹیو کی صورت میں آپ کے پاس پیپر میں موجود ہوں گے سارے۔ تب تک خدا حافظ۔